أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورت قریش ہے۔ پہلی آیت میں موجود لفظ قریش سے اس کا نام سورت قریش پڑے۔ سورت قریش کا سورت الفیل کے ساتھ ربط نمبر 1۔ سورت فیل میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے دشمنوں کے لیے دنیا کے عذاب کی تخویف کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس میں بیت اللہ کے مجاوروں کا ذکر ہوگا۔ دوسرا ربط، سورت فیل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نعمت بیت اللہ کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت 2 نعمتوں کا ذکر فرمائے گا۔ نمبر 1 طعام اور نمبر 2 امن کا ذکر فرمائے۔ مختصر سا خلاصہ سنیں۔ مکہ کی سرزمین پتھریلی زمین تھی اس وقت۔ اس زمانے کے اندر کاشتکاری کے قابل نہیں تھی۔ جو زمین پتھریلی نہیں تھی، ٹیلے ڈبوں والی تھی یا ریتلی تھی، کچھ بھی تھی، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کے اوپر زراعت کی جائے، کاشتکاری کی جائے۔ تو مکے کے لوگ، عرب کے جو لوگ تھے، وہ خاص کر کے 2 سفر اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ایک سفر ان کا سردیوں میں ہوتا تھا اور ایک سفر ان کا گرمیوں میں ہوتا تھا۔ سردیوں میں وہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے، چونکہ یمن گرم ہے تو وہ وہاں جایا کرتے تھے، اور گرمیوں کے اندر شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ شام بہت ٹھنڈا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ تھا، جب یہ 2 سفر آتے نا جی، تو جو مشرکین مکہ ہوتے، عرب کے لوگ ہوتے، قریشی ہوتے، خاص کر کے قریشی، وہ یہاں سے جاتے تو راستے کے اندر جو لوگ بھی ان کو ملتے، ان کو پتہ ہوتا نا یہ بیت اللہ کے کیا جی مجاور ہیں، یہ بیت اللہ کے خدمتگار ہیں، یہ بیت اللہ والے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بڑے اعزازات کیے جاتے جی، ٹھیک ہے۔ ان کو کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے مفت میں کھانا ملتا، بسترے ملتے، لسیاں، پنیر وغیرہ وغیرہ، ان کو ساری چیزیں ملتی جی۔ جہاں بھی جاتے 2 مہینے کا سفر ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ 2 مہینوں کے اندر ان کو کیا ہوتی، مفت کی روٹیاں ملتی، مفت کے بسترے ملتے۔ اور جب جاتے نا تجارت کرنے کے لیے، جہاں پر جا کر یمن کے اندر خرید و فروخت کرتے، تو کچھ لوگ تو ان کو مفتوں میں چیز دے دیتے تھے کہ یہ کیا ہے جی، بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے خدمتگار ہیں، ہماری چیز ان کے آگے نذرانہ ہو جائے تو کیا یہ قبول کر لیں، تو بڑی بات ہے۔ اور کچھ کیا کرتے تھے، بیچتے تھے، لیکن کیا ہے جی، ہلکے داموں بیچتے تھے، ٹھیک ہے، سستی کر کے بیچا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بھئی کیا ہے جی بیت اللہ کے مجاور ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو رعایت مل جاتی تو وہ بڑے خوش ہوتے۔ وہ کہتے اس میں ہمارا کمال ہے جی، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے، لوگ بیت اللہ کی عزت اور حرمت اور برکت کی وجہ سے کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تحریم کی خاطر ان کو کھانا بھی مفتوں میں ملتا تھا، ان کو پانی شانی راشن آنا جانا چیزیں بھی کیا ہو جاتی تھی، مفتوں میں مل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے 2 سفر ہوتے تھے پیروں کے جی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں جی، 2 سفر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو، گرمیوں میں بھی عام طور پر ایک سفر ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے پیروں کا، اور سردیوں میں بھی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب آتے ہیں اپنے مریدوں کے پاس نا جی، سارا کوچ کاچ کر کے کیا ہو جاتے ہیں جی، لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے سورہ قیامہ میں نے کہا تھا، ایک بات آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے، مشرکین مکہ 2 سفر کرتے تھے۔ جس راستے سے جاتے تھے نا جی، اس راستے کے اندر ان کو مفتوں میں خدمت ہوتی تھی۔ وجہ کیا بتاتے تھے لوگ، یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں تو ان کو مفتوں میں چیز مل جاتی تھی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، بڑے پیر صاحب جب آتے ہیں نا اپنے مریدوں کے پاس، جس علاقے میں آتے ہیں تو
تو مریدوں کے کیا ہوتی ہیں، آج ایک روٹی دے رہا ہے، کل دوسرا دے رہا ہے، پرسوں تیسرا دے رہا ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی ہیرے دے رہا ہے، کوئی سونے دے رہا ہے، کوئی پونڈ دے رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پیر صاحب بھی آتے ہیں، کسی نے صحیح کہا جی، پیر مریدوں کے پیسوں سے کیا ہو جاتا ہے جی، پراڈو لے لیتا ہے جی، ٹھیک ہے، اور مرید بیچارہ کھوتی بھی نہیں خرید سکتا جی، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں جی، ان کے اوپر لوٹاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پیر صاحب کے اوپر۔ سنیں جی، اسی کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، اس واسطے مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم، ان کا مانوس کر دینا جی، ٹھیک ہے۔ کیا قریشیوں کے ساتھ محبت کس وجہ سے کی جاتی تھی؟ صرف اور صرف بیت اللہ کی وجہ سے کی جاتی تھی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سنو جی، ٹھیک ہے، قریش کی بات آئی ہے نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے فلاں کو چنا، کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قریش میں سے اللہ نے مجھ کو چنا جی۔ اگر قوم کے اعتبار سے دیکھا نہ جائے نا جی، جن لوگوں کو اپنی قوم کے اوپر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہوتا ہے نا جی، تو سب سے بہترین قوم کون سی ہے جی؟ قریش ہے۔ سب سے بہترین قوم کون سی ہے؟ قریش ہے، جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہے۔ رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ محبت، فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس گھر کا جو رب ہے، مالک ہے، اس کی بندگی کرنی ہے۔ ہم جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے جی، بیت اللہ کا جو مالک ہے نا جی، جو خالق ہے، بیت اللہ کا بنانے والا ہے جی، ٹھیک ہے، اس اصل میں یہ عبادت اس کی ہے جی۔ ہندو لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ہم اگر مورتی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو تم بھی کیا کرتے ہو جی، وہ کالے کپڑے والی کوٹری کی کیا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، رب ھذا البیت، بیت اللہ کا جو مالک کیا ہے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، چہرہ ہمارا کیا ہوتا ہے جی، مرکز کی طرف ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، الذی، وہ ذات، وہ رب، اطعمہم، جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے جی، ٹھیک ہے۔ ہوتا یمن کا سفر کرتے، شام کا سفر کرتے، راستے میں ڈاکو ہوتے جی، ٹھیک ہے، لوگوں سے مال چھین لیتے جی، لیکن جب ڈاکوؤں کو پتہ چلتا نا قریشی آ رہے ہیں نا جی، وہ بھی کیا کرتے ہیں، ڈاکو بھی تھوڑا سا اکرام کر دیتے جی، ٹھیک ہے، بیت اللہ کے مجاور آ گئے جی، ٹھیک ہے، اعزاز اور اکرام ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں مفتوں میں کھانے ملتے رہے، تمہیں کیا جی، راستے کے اندر چور ڈاکوؤں سے تم بچتے رہے ہو، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اگر ہے تو کس کا ہے؟ بیت اللہ کا کمال ہے۔ بیت اللہ کے رب نے آپ کو کھانا بھی کھلایا ہے اور آپ کو کیا کیا جی، بے خوف بھی کیا ہے، لہٰذا بندگی بھی کس کی کرو جی، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی کیا کرو جی، بندگی کرو۔